بلکہ اس ملک میں ہر وہ فرد جسے تھوڑا سا عروج دیکھا وہ عام عوام کو اپنے سے کم تر سمجھ کر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا۔ انجلینا جولی کو اپنے ملک میں دیکھ کر ایک عجیب سی شرمندگی ہوئی۔ اس وقت پاکستان کے سیاستدانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ لگتا ہے کہ اسحاق ڈار واپس کیوں آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار کے پاس ڈالر کو قابو رکھنے کا کوئی منتر ضرور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالرؤف اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس ملک کے سیاستدان ہی بے عز ہیں اور عوام کی ترجیحات اور مسائل کو پس پش ڈال کر اپنی عیاشیوں میں مگن ہیں، بلکہ اس ملک میں ہر وہ فرد جسے تھوڑا سا عروج دیکھا وہ عام عوام کو اپنے سے کم تر سمجھ کر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے پاکستان میں فنکار برادری کا کہ یہ لوگ کتنے بے حس اور غیرت سے آزاد لوگ ہیں، حالانکہ اداکار ہر ملک میں ایک پیس ایمبیسڈر ہوتا ہے اور وہ اپنے خیالات اور انداز سے اپنے ملک کی امداد اور بہتری کے لیے دنیا بھر میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ مگر حالات یہ ہیں کہ 4 کروڑ پاکستانی اس وقت سیلاب سے بے آسرا، بے گھر، لاچار اور بھوک سے تڑپتے ہوئے پانی یا سڑکوں کے کنارے رہنے پر مجبور ہیں۔ ایک ایسا مسئلہ جس کو عالمی دنیا نے تسلیم کیا، اقوام متحدہ ہو یا امریکہ کے صدر جو بائیڈن ہوں، انہوں نے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ یہاں تک کہ دشمن سمجھے جانے والے ملک بھارت نے بھی اس آفت میں بغیر کسی لالچ کے ساتھ دینے کی بات کی۔ ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی کئی ہفتوں سے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے ساتھ موجود ہیں اور ان کی امداد اور حالت زار دنیا کو دکھانے اور متوجہ کرانے میں مصروف ہیں۔ مگر ہمارے فنکار وہ فنکار جن کو اعتراض تب ہوتا ہے جب حکومتیں بیرونی ڈرامہ سیریل لا کر لگاتی ہیں تو یہ تڑپ اٹھتے ہیں، باولے ہو جاتے ہیں کہ جناب ترکی کے ڈرامے مت لائیں، ہم سے کام کروائیں، ہم پاکستان کے نمائندے۔ مگر اب جب پاکستان اور پاکستانی عوام کی ان کی ضرورت ہے تو یہ ملک میں ہی موجود نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا میں ہونے والے ایوارڈ سیریمنی کی کہ جو زیادہ تر اداکار وہاں پہنچے ہیں اور وہاں پہ رنگ رلیاں منا رہے ہیں۔ پاکستانی عوام جن کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، جن کے مداح ہیں، آج وہ ان کے پاس جانا تو دور کی بات ہے، ان کے بارے میں سوچنے سے بھی آ رہی۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کی نمائندہ خصوصی اور ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی کے پاکستان میں سیلاب زدہ علاقوں کے دورے پر سوشل میڈیا میں صارفین نے جہاں انہیں سراہا وہاں پاکستانی فنکاروں پر تنقید کے نشتر چلا دی۔ ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی نے پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور دنیا بھر کے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ ایسے تباہ کن وقت سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مزید مدد کریں۔ دوسری جانب مشہور عالم دین مفتی میرک نے بھی پاکستان کا دورہ کیا اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے متاثرین کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ایسے میں بین الاقوامی مشہور شخصیات کی پاکستان آمد پر جہاں عوام ان کی تعریف کر رہے ہیں، وہاں پاکستان کے مشہور شخصیات پر کڑی تنقید کر رہے ہیں جو آئندہ دنوں میں ہونے والے ہم ایوارڈ کے لیے اپنی ریہرسل میں مصروف ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما شرمیلا فاروقی نے انسٹاگرام پوسٹ میں کہا کہ ہالی ووڈ اداکارہ پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ ضلع دادو کا دورہ کر رہی ہیں، محبت اور امید پھیلا رہی ہیں۔ اس کے بالکل برعکس ہمارے پاکستانی چمکتے ستارے ایوارڈ شو کے لیے ٹورنٹو میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حدیقہ کیانی کے علاوہ ان فنکاروں میں سے کسی نے بھی سیلاب سے متاثرہ علاقے کا دورہ کرنے یا کسی بھی طرح کی نقد رقم یا کسی قسم کی یکجہتی کا اظہار کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ شرمیلا فاروقی کا کہنا تھا کہ میں ثقافتی سرگرمیوں، ایوارڈ شوز، پرفارمنس وغیرہ پر یقین رکھتی ہوں، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جشن منانے کا بھی وقت ہوتا ہے اور ماتم کرنے کا بھی۔ اس وقت پاکستان میں ایک بحران ہے، یہ وقت ہے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا، ان کو تھامنے، ان کی حمایت اور محبت کرنے کا۔ سابقہ ماڈل نور بخاری نے ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی کے پاکستان میں دورے کرنے اور پاکستانی شعبے شخصیات کے سیلاب متاثرین تک نہ پہنچنے پر شرمندگی کا اظہار کیا ہے۔ انسٹا سٹوری شیئر کرتے ہوئے نور بخاری نے لکھا ہے کہ انجلینا جولی کو اپنے ملک میں دیکھ کر ایک عجیب سی شرمندگی ہوئی اور ہماری نام نہاد سیلیبریٹیز جو اپنی فلم کی پروموشن کے لیے ہر شاپنگ مال اور گلی گلی میں
ناچ رہے ہوتے ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا کہ جو رقم میگا ایوارڈ کی تقریب کے لیے استعمال کی جائے گی وہ سیلاب کی امدادی سرگرمیوں میں عطیہ کی جانی چاہیے۔ ایک طرف شوبز انڈسٹری کا یہ حال ہے اور دوسری جانب سیاستدان اپنی رسا کشی میں مصروف عمل ہیں۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ میں مصروف ہر رہنما سیلاب متاثرین کو ایسا لگتا ہے جیسے نظر انداز کر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کے سیاستدانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ لگتا ہے کہ اسحاق ڈار واپس کیوں آ گئے، آخر کیا ہونے والا ہے، اس چکر میں عوام کے مسائل کیا ہیں، اس کی آخر کسی کو کیا پڑی ہے جناب۔ وجہ یہ بھی ہے کہ سیاستدان آج تک کون سا عوامی ووٹوں سے حکومتیں بناتے رہے ہیں جو ان کو عوام کی پڑی ہو۔ اسحاق ڈار کی وطن واپسی اور وزیر خزانہ کا حلف اٹھانا بہت سے معاملات کی جانب اشارہ تو بہرحال کرتا ہے، کیونکہ پچھلی 2 دہائیوں سے پاکستان میں مسلم لیگ نون کے ساتھ مسلسل کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ نواز شریف کئی برس کی تنہائی اور جلا وطنی کے بعد بالآخر 2013 میں پاکستان کے تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے تو چاندی ماہ بعد عمران خان کے اسلام آباد میں دھرنے کی زد میں آ گئے۔ بہت مشکلوں کے بعد اسے جان چھڑائی تو پاناما آ گیا۔ اس کے انجام پر نواز شریف صاحب پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے ہاتھوں عوامی عہدے کے لیے تاحیات نااہل ہو گئے۔ بعد ازاں انہیں اپنی دختر سمیت احتساب عدالت کی سزا سنائی گئی، جس کی وجہ سے جیل کی ذلت بھی برداشت کرنا پڑی۔ مریم نواز صاحبہ تو ضمانت پر رہا ہو گئیں، نواز شریف کو مگر علاج کی خاطر جیل سے نکال کر پہلے ہسپتال اور بالآخر لندن بھیجنا پڑا۔ سابق وزیر اعظم سمیت ہماری ریاست کے کلیدی ادارے انہیں بیرون ملک بھیجنے کے معاملے میں برابر کے ذمہ دار تھے۔ نواز شریف البتہ اس کی وجہ سے اپنے سیاسی مخالفین سے بھگوڑا ہونے کا طعنہ سنتے رہے۔ اپریل 2022 میں لیکن شہباز شریف کی قیادت میں جو حکومت وجود میں آئی اس نے محض چند مہینوں ہی میں برسوں کی محنت سے بنائی یہ ساکھ تباہ کر دی۔ ریاست کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے نام پر IMF کو رام کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ مہنگائی کے ناقابل برداشت طوفان کا باعث ہوئے۔ بجلی، پیٹرول اور گیس کی قیمتیں ادا کرنا محدود آمدنی والوں کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ عمومی طور پر تقریباً 50 ایسی اشیاء صرف ہیں جو غریب ترین کنبے کی روزمرہ زندگی کے لیے بھی لازمی تصور ہوتی ہیں۔ ان اشیاء کی قیمتوں میں حالیہ مہینوں کے دوران 45% اضافہ ہوا ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ رواں برس کے مارچ میں 100 روپے کمانے والا اب آمدنی میں 50 روپے مہینے کے برابر کما رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے جو مفتاح اسماعیل جو کہ خود معاشیات کی PhD امریکی یونیورسٹی سے کر کے آئے ہیں ان کے پاس نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار کے پاس ڈالر کو قابو رکھنے کا کوئی منتر ضرور ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسحاق ڈار کا نام سنتے ہی پچھلے 2 روز میں ڈالر میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران امریکی ڈالر 3 روپے 2 پیسے سستا ہو کر 234 روپے کا ہو گیا۔ خیال رہے کہ 2 روز کے دوران ڈالر 5 روپے 71 پیسے سستا ہوا ہے۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں کاروبار کے اختتام پر ڈالر 2 روپے 63 پیسے کی کمی کے بعد 237 روپے 2 پیسے پر بند ہوا تھا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 6 روپے 90 پیسے کم ہو کر 237 روپے 50 پیسے ہو گیا تھا۔ دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج میں بھی آج سرمایہ کاری کا مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 375 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 41,500 سے اوپر چلا گیا، لیکن فی الحال تحریک انصاف اسحاق ڈار کے آنے پر بکھلاہٹ کا شکار ضرور دکھائی دے رہی ہے، اور فواد چودھری نے ایک بار پھر اسحاق ڈار کی واپسی کو بہانہ بنا کر عدلیہ پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے اسحاق ڈار کے گزشتہ 5 سال سے خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے وطن واپس پہنچنے پر شدید تنقید کی ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں فواد چودھری نے لکھا کہ جب ایک مفرور سیدھا وطن واپس آ کر اعلیٰ عہدوں پر براجمان ہو جائے تو جج صاحبان جتنا مرضی تقریریں کر لیں، انصاف کا نظام عوامی اعتماد کبھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ PTI رہنما نے مزید لکھا کہ اسحاق ڈار کا آنا پاکستان کے نظام انصاف کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے، جس کی گونج میں جج صاحبان کے بلنگ بانگ دعوے دب کر رہ گئے ہیں۔ فواد چودھری نے کو پہلی بار اداروں کے متعلق ایسی زبان استعمال نہیں کی ہے، یہ ان کی روش ہی رہی ہے۔
یہی بنیادی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن پھر ان سے 4 ہاتھ آگے بڑھ کر مخالفین سے بد تہذیبی کرتے ہیں۔ البتہ 2 روز قبل مریم اورنگزیب کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب سے لندن میں بدتمیزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ مریم اورنگزیب کے ساتھ برطانیہ میں جو واقعہ پیش آیا اس کی مذمت کرتا ہوں۔ میں نے ایک درخواست تیار کی ہے جو آج وزارت داخلہ میں جمع کرواؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ ویزے کے حصول کے لیے وزارت داخلہ ایک کیریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے، اس طرح کے واقعات میں ملوث افراد کے کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی منسوخ کیے جائیں گے۔ پریس کانفرنس میں عطا تارڑ نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف جو ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ ناقابل قبول ہے، اس پر مکمل کارروائی ہوگی۔ ایسے افراد کے پاکستانی پاسپورٹ بھی کینسل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اگر اپنے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کی تو پھر آپ بھی گھر سے نہیں نکل سکیں گے۔ ایسے واقعات ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ کیسے نہتی خاتون کو گھیر کر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ جانے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔